بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہربلسٹ ڈاکٹر محمد اسلم چودھری ایک رمضان اسپیشل ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے دوران ہم بیماریاں جو ہم ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں ہیں اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے، اور رمضان کے اندر باقی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے. ایکچولی رمضان کی جو ہے اسپیشل رمضان کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے، اور اس میں 2-3 میسیج میں اس میں دوں گا جو کہ آپ اس کو اگر ویڈیو پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. ناظرین، اس میں یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ عموماً یہ دیکھا ہے کہ رمضان گزرتا ہے یا پھر عید الفطر کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہم ہاسپٹلوں کی طرف چل جاتے ہیں، بہت سے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ ہماری اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم روزے کے دوران اس رمضان کے اندر کس طرح سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، اور پھر اس میں اور ہم ایکچولی ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے، ہم کس طرح سے جو صحیح جو روزے کا بینیفٹ لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے حکومت کے لیے کیا میسیج ہوگا. اور اس میں یہ بھی میں بتاؤں گا کہ یہ بزنس مین جو ہیں، ٹریڈر جو ہیں، ان کے لیے یہ کیا میسیج ہوگا. اس کی اسپیشل ویڈیو ہے، ایک خاص میسیج دینے جا رہا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے. اس کے میں نے اس کے حوالے سے سوچا کہ اگر فرض کیا اس کو ہم صحیح طریقے سے اڈاپٹ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے بہت بڑے بینیفٹ ہوگا. تو ناظرین، آپ یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ روزے کے دوران جو آپ دیکھتے ہیں کہ روزے جو ہی ختم ہوتے ہیں، روزے کے دوران ہی لوگوں کو بہت سارے لوگوں کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، معدے کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، فیٹی لیور کے پرابلم ہو جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس میں مینٹلی طور پہ سٹریس لوگ کرتے ہیں، شوگر کا پرابلم ہو جاتا ہے، پھر IBS کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے ایسے پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ روزہ تو جو ہے، روزہ تو بیماریوں کا علاج ہے، اور الٹا ہم روزوں کے اندر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کیسے ہو جاتے ہیں اور ان کا کیسے علاج کر سکتے ہیں ہم. دوسرے نمبر پہ ناظرین یہ دیکھنا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے تو روزہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں روزہ جو ہے ہم پہ فرض کیا ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں. اب ناظرین اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا، جس میں 2-3 باتیں میں آپ کو عرض کروں گا. کہ ایک تو انہوں نے شب قدر کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ شب قدر کیا ہے، اور اس کے بارے میں پھر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا مہینہ جو برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اور جو بندہ اس میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکے گا تو وہ بدقسمتی ہوگا. اور اس کے بعد پھر ناظرین اس کے جو اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ آپ غمخواری کے طرف جائیں، اس مہینے میں غمخوار بنیں، لوگوں کے ہمدردیاں بانٹیں، لوگوں کا ہمدرد بن جائیں. تو ہم جو ہے کہ ہم اس طرف نہیں جاتے. آپ دیکھیں کہ رمضان کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی ڈشز انٹروڈیوس ہوتی ہیں جو کہ ہم نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی. پورا سال ہم اس کو نہیں دیکھتے، اور میں تو بہت ساری ایسی ڈشز کو جانتا بھی نہیں ہوں جو کہ رمضان کے اندر انٹروڈیوس ہو جاتی ہیں. کیونکہ وہ اب یہ ہے کہ اس میں رمضان ایکچولی جو روزہ ہے تو وہ ایک بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے ہم پہ فرض کیا گیا. تقوی ناظرین یہ ہے کہ تقوی ایکچولی ہم تقوی کے شاید میننگ بھول گئے ہیں، یا اس کو ہم صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے یا کر پا رہے. یہ بات یہ ہے کہ تقوی ایکچولی یہ ہے کہ ہر اس بات سے ہٹ جانا، ہر اس بات سے پرہیز کرنا، ہر اس بات سے دور چلے جانا جس سے اللہ اور اللہ کا نبی ناراض ہوتے ہیں، جس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ یہ کام آپ نے نہیں کرنے، اللہ کے ڈر سے یہ کام چھوڑ دینے ہیں، اور اللہ کے ڈر سے یہ کام کرنے ہیں. تو لہٰذا تقوی جو ہے اسی کا نام ہے، اور اس کے اوپر ہمیں کام کریں. جو صحابہ کرام جو تھے کہ پورے رمضان سے پہلے
چیزیں اکٹھی کرتے تھے، اپنے مال و اسباب کا ایک جمع کرتے تھے، اور اس میں پھر لوگوں کے اندر رمضان کے اندر ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ رمضان کے اندر جو اسپیشلی بزنس مین کے لیے یہ ہے کہ اپنے امپلائیز کے لیے، اپنے ورکر کے لیے اس میں تھوڑی سی کام کے تخفیف کریں اور تھوڑی سی باقی نرمی کریں، جو کہ ہم جمعہ نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں کہ مغربی کنٹری جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں یا پھر غیر مسلم ہیں، تو وہ لوگ رمضان میں آ کے مسلمانوں کے لیے اچھا خاصا قسم کا کھانے پینے کی چیزوں میں ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں۔ اور ہمارے بزنس مین کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بزنس مین یہ کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر 10 گنا چیزیں جو ہیں وہ اس میں انکریز کر دیتے ہیں، 10 گنا چیزوں کی پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں، اور بہت سارے ایسے ٹریڈر ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو سٹاک کرتے ہیں رمضان سے پہلے چیزیں کو، اور سٹاک کرنے کے بعد رمضان میں مہنگے داموں، اب وہ اس میں وہ اتنے مہنگے داموں سے اس میں مسلمانوں کو دیتے ہیں کہ اس میں آپ عام جو بندہ ہے اس کو روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہتا، وہ روزہ چیزیں لے ہی نہیں سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ مناسب پرافٹ رکھ کے آپ 2-4% رکھ کے آپ اپنے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ لوگوں کو میکسیمم، آپ کو بھی میکسیمم بینیفٹ ملے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ جو کھانے پینے کی چیزوں کو اس لیے سٹاک کرتا ہے کہ یہ مہنگی کم کے جب ضرورت ہوگی مسلمانوں کو تو اس کو مہنگی کر کے میں بیچوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ جب رمضان میں اس کے اوپر ایک بندے کے اوپر رحم نہیں ہوگا تو آپ وہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر رحم نہیں ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے آج کے اس رمضان میں نہیں ہیں، تو ہمیں یہ اس بات کو ذرا ہم دیکھ لیں تو میرے خیال میں ہم ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے۔ تو یہ میسیج بہت ضروری ہے کہ میں ان سٹاکسٹ کو، ان بزنس مین کو، میں ان کو بزنس مین سمجھتا نہیں ہوں جو وہ ایسے چیزوں کو مثلا فروٹس کو، کھجور کو، یا دوسری جتنے بھی کھانے پینے والی رمضان میں چیزیں ہیں مسلمانوں کے لیے، ان کو میں اسٹاک کرتے ہیں اور ان کو مہنگے دام میں بیچتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں الحاج کرواتے ہیں، حاجی صاحب، حج فلاں، الحاج فلاں، کیونکہ وہ اسی پیسے سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے پیسے سے حج اور عمرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پہ روزہ بھوکے رہنے کا، پیاسے رہنے کا یہ نہیں ہے، نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لوگوں کے لیے میں آسانیاں بانٹنے کے لیے، لوگوں تو آپ کو بیماریاں دور کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بہت زیادہ یہ ریسرچ آ چکی ہے کہ اگر فرض کیا سال میں ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے یہ غیر مسلم ہے، اس نے ریسرچ کی ہے کہ اگر سال میں ایک مہینہ کے 30 دن اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، تو اس میں 90% جسم کی بیماریاں جو ہیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، اس میں دیکھیں کینسر تک کا علاج ہے۔ اب اس میں بہت سارے ایسے سیل ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں بن رہے ہوتے ہیں، جس کی وہ خوراک نہ بننے کی وجہ سے سارا دن جو کہ ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو سیل ہے، جو کینسر سیل کو بھی خوراک چاہیے تو وہ خوراک نہیں ملتی، تو وہ بھی ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے معدے کے پرابلم ٹھیک ہو سکتے ہیں، شوگر کے پرابلم ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور دوبارہ یہ انسولین بننا شروع ہو جاتی ہے جسم کے اندر، اور اس طرح سے کڈنی اور فیٹی لیور کے پرابلم جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس میں LDL جو خطرناک قسم کا کولیسٹرول ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، موٹاپا ہم کم کر سکتے ہیں، ہم اپنی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ہارٹ کی ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، لنگس کے ریلیٹڈ ہیں، لیور کے ریلیٹڈ ہیں، کڈنی کے ریلیٹڈ ہیں، یا IBS کا پرابلم ہے، وہ روزوں کے اندر کم ہوتا ہے۔ بس صرف کرنا ہم نے کیا ہے، ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ نے رمضان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری میں اور کھاؤ اور شام کو اتنا کھائیں، اتنا لوگ کھاتے ہیں کہ شاید رمضان کے علاوہ بھی ہم اتنا نہیں کھا سکتے۔ تو کھانے کا نام رمضان نہیں ہے۔ رمضان، آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو پیٹ بھر کے افطاری کرواتا ہے تو قیامت والے دن جب ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی تو اس میں تو جی ناظرین، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بندہ آپ پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلاتا ہے، جب افطاری کرواتا ہے روزوں میں، تو وہ قیامت والے دن جب لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تو وہ جو بندہ ایسا بندہ جو ہے جو کہ اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرواتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔
تو ہم ناظرین ہمیں جو چیزیں ہم اکٹھی کرتے ہیں ہم اس کو سٹاک کرنے کی بجائے لوگوں کو میں ڈسٹریبیوٹ کریں. اب لوگوں کے اندر ہم غمخواری کریں, لوگوں کو صحابہ کرام کو فالو کریں, اور ہم رمضان میں تو بخشش کا طریقہ ہے, یہ بخشش ہے, بخشش کا بہانہ ہے. تو میں ٹریڈرز کو جو کہ اسٹاکسٹ ہیں جو ان چیزوں کا کھانے پینے کی چیزوں رمضان میں اسٹاک کرتے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ اس رمضان کے اندر تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں پرافٹ نہیں کمانا اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کو ہم راضی کرنا ہے. تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں یہ کامیابی ملے گی. تو ناظرین ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں خود نہیں پتہ کہ اگر اگلا رمضان ہمیں ملنا کہ نہیں ملنا اگلے سال کا. تو یہ رمضان آ رہا ہے, تو یہ رمضان جو آ گیا ہے ہمیں مل گیا ہے, تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں ہم اب اپنی عبادت کریں. اور یہ جو غلط کاری ہے, یہ غلط اسٹاکسٹ ہے, یہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہے یہ ایک قسم کا, اس کو ہم چھوڑ دیں. یہ ٹریڈر کے لیے ایک میسیج ہے. اور آن دا ادر ہینڈ حکومت کو سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے ٹریڈر ایسے اسٹاکسٹ جو کہ کھانے پانے کی چیزوں کو اسٹاک کرتے ہیں اور مہنگے داموں رمضان میں بیچتے ہیں, ان پہ چھاپے مارے جائیں, ان کو چھاپے مار کے وہ چیزیں ریکور کی جائیں اور سستے داموں لوگوں کو بانٹ دی جائیں, تاکہ یہ کہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو پوری دنیا جو ہے وہ اس میں جو ڈسکاؤنٹ دیتی ہے رمضان کے اندر, اور ہمارے ٹریڈر جو ہیں ہمارے پاکستان کے اندر ہر وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے جو کہ رمضان کے اندر یوز ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی چیزیں کھانے پینے چیزوں کو ہم بھی اپنے کو پرہیز کریں, چیزیں کم کھائیں. اب دیکھیں اس میں ہمیں کولڈ ڈرنکس وغیرہ کو بالکل نہیں لینا چاہیے کہ جو وہ بہت ساری بیماریاں ہماری پیدا ہوتی ہیں. پورا دن پیٹ خالی ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ کولڈ ڈرنکس لیں گے, سافٹ ڈرنک لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر فرض کیا یہ ریڈ قسم کے شربت جو ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں یہ بہت اچھے ہیں, ان کے اندر بھی کیمیکل ہوتا ہے, ان کے اندر بھی ایک فوڈ کلر ہوتا ہے, کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے میں سے سمپل پانی اور لیمن کی شکنجی آپ بنا کر اس کو یوز کریں, یا پھر آپ اس کی ایک سردائی ٹائپ بنا کے جو ہے اس کی قسم سے بنا کے وہ آپ لیں, اور ساتھ آپ اس سے بہتر سادہ پانی لے لیں. آپ اس کے ساتھ آپ کھجور کے ساتھ آپ اس کو روزہ کھولیں جو بھی سنت بھی ہے, اور اس کے بعد آپ اپنے کھانے کو نارملائز رکھیں, نارمل رکھیں, تاکہ ہم بہت سے بیماریوں سے بچ بھی سکیں اور اپنے جسم میں جو آلریڈی بیماریاں ہیں اس کو کم کیا جا سکیں. تو میں اس رمضان کے حوالے سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ سب سے بہتر کام یہ کریں کہ آپ ایک تو کھانا پینا اپنا احتیاط سے کھائیں. آپ وہ دیکھیں کہ آپ کی کولڈ ڈرنکس نہیں ہونا چاہیے, آپ کے باقی چیزیں لوازمات جو ہیں وہ ہم ڈھیروں افطاری کے اوپر ہم بیٹھے ہوتے ہیں, اور ظہر کے بعد لوگ افطاری کا انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شام تک افطاری کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اور عبادات کا ہمیں کوئی فرق نہیں, وہ ہم دیکھتے نہیں کہ کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنا. جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ نہیں کرتے, جو نہیں کرنے والی ہم نہیں کرتے وہ کرتے ہیں. لہذا آپ کو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آپ میکسیمم شیئر کریں, تاکہ کوئی نہ کوئی اگر ہمارے اسٹاکسٹ اگر یہ بات سمجھ لیں کہ ہم اس میں اسٹاک نہیں کرنا اور ایکسٹرا منافع نہیں لینا, اور اس کے بعد ہمیں انشاءاللہ تو یہ ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے بہتر ہوگا. جس طرح سے لوگوں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہمارے ملک میں بھی ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے. اور اگر بالفرض وہ لوگ جو لوگ نہیں کرتے اس کو فالو نہیں کرتے, حکومت اس کی سختی سے ان سے نپٹے اور ان کی چیزیں کو ریکور کر کے اس کو مہنگے سستے داموں لوگوں میں تقسیم کی جائیں. تو ناظرین ہمیں جو لوگ اس کو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں اور لائک کریں, تاکہ میکسیمم لوگ اس کو دیکھیں اور حکومت کے لوگ بھی دیکھیں اور ٹریڈر بھی دیکھیں, باقی لوگ بھی دیکھیں, تاکہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے رمضان کا وہ ہم اللہ کو راضی کرنا ہے اور نہ کہ ہمیں کھانے کی طرف جانا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ رمضان میں لوگ اعتکاف پہ بھی بیٹھتے ہیں, نوجوان بیٹھتے ہیں, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہ سارا رات فوڈ پانڈا اور وہ چیزیں منگوا کے کھاتے رہتے ہیں. تو وہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ کھانے کے لیے رمضان نہیں ہے, بلکہ روزہ تو ایک بھوکا پیاسا رہنے کے لیے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی بھوک و پیاس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مجھے تو تقویٰ کی ضرورت ہے, آپ کی پرہیزگاری کی ضرورت ہے. تو اگر آپ چیزوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کے لوگوں کو اللہ کی باتیں مانیں اور لوگوں کی ضروریات کا خیال کریں, تو انشاءاللہ یہ ہمارا رمضان جو ہے دی بیسٹ رمضان ہوگا. اور آئندہ بھی ہم اس چیز کو, اور اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر ہماری زندگی نہ رہی, کیونکہ زندگی کے اوپر تو کسی کو کنٹرول نہیں ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں کس وقت ہماری جان نکل جانی ہے.
تو جب اللہ کے پاس ہم جائیں تو ہم سرخرو ہو کے جائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ باقی انشاءاللہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کو ایسی کوئی مسئلہ، پھر بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ مجھے میسج کر کے وہاں پہ کوئی میڈیسن جو ریمیڈی کو جو کسی کی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی بیماری کے ریلیٹڈ آپ لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جب بھی کوئی ڈائگنوز ہو تو آپ کوئی ایلوپیتھی کی طرف جائیں تو آپ مجھ سے ایک دفعہ مشورہ ضرور کر لیا کریں، کیونکہ میں آپ کو مفت کنسلٹنسی دیتا ہوں اس لیے کہ جتنا لوگوں کا بھلا ہو سکے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو وہ بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اچھی لگی ہے آپ اس کو شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے پورے روزے صحت تندرستی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔